بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جماعت چہارم، آج ہم اردو میں عنوان ہے مضمون کے حصے، مضمون لکھنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں مضمون کے حصے۔ مضمون کے 3 حصے ہیں: تمہید، نفس مضمون، خاتمہ۔ تمہید: اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کا نام تمہید ہے۔ تمہید مختصر اور دلچسپ ہونی چاہیے، یعنی جو عنوان ہمیں دیا جاتا ہے اس کے بارے میں جو ہم لکھتے ہیں اس کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے جن الفاظ میں، اس کو تمہید کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کسی عنوان کا تعارف تمہید کہلاتا ہے۔ نمبر 2، نفس مضمون۔ یہ حصہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں عنوان سے متعلق تفصیل سے لکھا جاتا ہے، یعنی جو عنوان دیا جاتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھنا نفس مضمون کہلاتا ہے۔ نمبر 3، خاتمہ۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس سے ہم پورے مضمون کا حاصل کہہ سکتے ہیں۔ نفس مضمون کا خلاصہ خاتمہ میں لکھ دینے سے پڑھنے والا آسانی سے کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، یعنی خاتمہ میں ہم نفس مضمون کو مختصر کر کے لکھ سکتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو کوئی مشکل نہ ہو۔ مضمون لکھنے سے پہلے ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، مضمون شروع کرنے سے پہلے اپنے موضوع پر چند منٹ پہلے غور کریں۔ خیالات کو ذہن میں جمع کر کے انہیں ایک عام ترتیب دیں، یعنی جس بارے میں لکھنا ہے آپ نے اس بارے میں سوچنا ہے اور جو معلومات آپ کے پاس ہیں آپ نے انہیں ترتیب دینی ہے۔ نمبر 2، جو کچھ لکھیں اپنے موضوع کے عین مطابق لکھیں، یعنی اپنے موضوع کے متعلق لکھیں، آس پاس کی باتیں بالکل نہ ہوں۔ ایک ہی بات کو مضمون میں بار بار نہ دہرائیں، یعنی اگر ایک جملہ آپ نے ایک دفعہ لکھا ہے تو اسے بار بار نہ لکھیں۔ نمبر 4، مضمون کے آغاز یا خاتمے کے موقع کی مناسبت سے کوئی عمدہ شعر لکھنا بہت اچھا ہے، درمیان میں بھی شعر لکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، املا کا خیال رکھنا ہے کہ املا کی غلطیاں نہ ہوں۔ اب ہم پڑھتے ہیں مضمون۔ اس مضمون کا عنوان ہے صفائی نصف ایمان۔ سب سے پہلے ہم تمہید پڑھتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، اور لوگ بھی صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ جسمانی اور گھر کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ صفائی کے سلسلے میں سب سے پہلے جسم کی صفائی ضروری ہے۔ روزانہ نہانے سے جسم صاف رہتا ہے، جس سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ ہمیں روزانہ مسواک اور برش سے دانت صاف کرنے چاہیے۔ ناخن کٹوانا بھی صفائی میں شامل ہے، کیونکہ ناخن کا میل ہی خوراک کے ساتھ معدے میں جاتا ہے اور ہمیں بیمار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھیں، وضو سے جسم صاف ہو جاتا ہے۔ مسلمان جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے۔ جسم کے ساتھ ساتھ گھر اور محلے کی صفائی کا خیال رکھے۔ تو بچوں، یہ مضمون آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو جماعت چہارم، آپ کو ایک عنوان دیا جاتا ہے والدین کی خدمت۔ والدین کی خدمت پر ایک مضمون لکھیں جو 3 پیراگراف پر مشتمل ہو، اور ہر پیراگراف 4 سطور یعنی 4 لائنوں پر مشتمل ہو۔ اور صفائی نصف ایمان جو ابھی ہم نے مضمون پڑھا ہے، اس مضمون کو بھی آپ نے کاپی پر لکھنا ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیے گئے لیکچر کو غور سے سنیں، لیکچر کے مطابق اسائنمنٹ حل کریں اور دی گئی اسائنمنٹ کو لیکچر کے مطابق حل کر کے کاپی میں لکھیں۔ آج کے لیے آپ کا یہی کام ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔